اس روئے زمین پر جب سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بول بالا تھا تو اس رات اس روئے زمین پر بہت سارے معجزات ہوئے جو کہ اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان تمام تر معجزات کی گنتی کی جائے یا ان کو تحریر کرنے کی کوشش کی جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی، کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں آئے تو اچانک تمام تر دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے لد گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور ابر رحمت برساتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ اللہ پاک نے اس سال تمام تر ماؤں کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا اور عربوں نے اس سال کو خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس نبی کے متعلق ان کی پیدائش کے بارے پڑھتے چلے آ رہے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے بہت نامور شاعر تھے فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہا کرتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی کتابوں میں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سال ہی لوگوں کو کہ اس عظیم ہستی کی تشریف آوری اس دنیا میں بہت قریب ہے کہ جو دنیا کی تمام تر تاریخ کو بدل کے رکھ دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے تمام تر محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اس قدر روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا میں اس رات حضرت بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، تمام تر ستارے زمین کے قریب ہو گئے، چرند پرند جانور انسان حتیٰ کہ روئے زمین پہ بسنے والی ہر مخلوق نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روئے زمین پہ آمد کی خوشیاں منائیں۔ فرشتوں نے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور اللہ پاک کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور ہر طرف عطر نشاور کرنے لگیں۔ بی بی سیدہ آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی سیدہ آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا لیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے پرند چرند کے پاس مبارکباد لے کے گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی، چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت پاک سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کے دادا جب حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو بیت اللہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت لات، عزا، مناۃ، ہوت سب کے سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر ٹوٹ پوٹ کر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام تر بت گر گئے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو تقریباً 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمیں بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی حاکمیت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمئی اور دونوں شانے مبارک کے درمیان مہر نبوت سے پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمات کے بادل چھٹ گئے۔ محسن کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس روئے زمین کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور تمام تر کفر و باطل کے اندھیرے گم ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔